صحیح وقت پر۔ ایک شوہر نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد، جو کہ گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھیں، اپنی 15 سالہ بیٹی اور 4 سال کے بیٹے کی دیکھ بھال اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں بیوی کو معلوم ہوا کہ اس کے کام پر چلے جانے کے بعد شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمہ بھی اپنے بناؤ سنگھار کا خوب خیال رکھنا شروع ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ جب بھی بیوی کا ملازمہ سے جھگڑا ہوتا تو شوہر ملازمہ کا ساتھ دیتے ہوئے بیوی سے کہتا، اگر وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہی ہے تو تمہیں ضد چھوڑ دینی چاہیے اور اتنی اچھی ملازمہ کو نہیں کھونا چاہیے۔ بیوی کے دل میں شک داخل ہوا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے کام سے صبح 10 بجے گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر ملازمہ کے ساتھ چائے پی رہا ہے اور دونوں کے درمیان کافی نزدیکی ہے اور ان کے کہکہوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان کافی لڑائی ہوئی جو تقریباً طلاق تک پہنچ گئی۔ اس نے ملازمہ کو کام سے نکالنے کا فیصلہ کیا، لیکن کام کی نوعیت دیکھ کر جب اس کی بیٹی نے روتے ہوئے اس سے ملازمہ کے رکنے کی سفارش کی تو وہ اس شرط پر مانی کہ اگر آئندہ کبھی وہ ایسی غلطی دہرائے گی تو اسے فوری طور پر کام سے نکال دیا جائے گا۔ بیوی نے ملازمہ کے وہاں رکنے کا فیصلہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ اس کی بیٹی اس کے لیے آنسو کیوں بہا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی اور ملازمہ کے رشتے کا جائزہ لینا شروع کیا، جس سے اس کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں کچن اور کمرے میں لمبی گفتگو میں مگن رہتی ہیں، یہاں تک کہ اسے پتہ چلا کہ وہ چالاک نوکرانی اس کی بیٹی کو غلط راستے کی طرف مائل کر رہی ہے۔ صورتحال مشکوک تھی کیونکہ نوکرانی نے اس کی بیٹی کی دوستی پڑوسی کے بیٹے سے کروا دی جو اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو گیا۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ بیٹی نے اپنی ماں کی غیر موجودگی میں لڑکے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ماں کو اس کے بارے میں صحیح وقت پر پتہ چل گیا اور اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ وہ کتنے غلط راستے پر چل پڑی ہے اور کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ ملازمہ کے کہے گئے الفاظ کس قدر غلط ہیں، جو اسلام اور معاشرے کی روایات کے بالکل مترادف ہیں۔ ماں کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنی بیٹی سے دور رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو کافی پریشانی ہوئی اور اسے یہ پتہ چلا کہ ملازمہ اس کو بھٹکانے میں اسی وجہ سے کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلے جانے والے کھیل کے بارے میں جانا تو اس نے ملازمہ کو فوراً گھر سے نکال دیا اور اس کے ملک واپس بھجوا دیا۔ ماں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور شوہر نے اس تجربے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی اپنے گھر میں کوئی ملازمہ نہیں رکھے گا۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.